أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ یہ لوگ آپ کے پاس عذر خواہی کریں گے جب آپ ان کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ کل ہوا تھا۔ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم کی طرف سے سرحد پر ایک بہت بڑی فوج اکٹھی ہو رہی ہے جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے۔ چنانچہ ان کے حملے کو روکنے کے لیے اور شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار ہو کر نکلنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ جو وقت تھا، قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ بہت تنگی کا وقت تھا، سخت گرمی کا موسم اور پھل کے پکنے کا وقت ہو رہا تھا، کٹائی کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس لیے لوگوں کے لیے اس وقت نکلنا بہت گراں گزر رہا تھا۔ چنانچہ خود مسلمانوں میں بھی بعض مسلمان وہ تھے جن میں تردد کی کیفیت تھی، اور اس آیت میں جو تذکرہ ہے یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، جو صرف ظاہری اعتبار سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ جب لوٹیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ اور وہاں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، لیکن بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 1 مہینے کا لمبا سفر تھا، تو مدینہ منورہ واپس پہنچنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ پہنچیں گے تو یہ جو منافقین ہیں یہ آئیں گے آپ کے سامنے اور طرح طرح کے عذر پیش کریں گے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو اس کے بارے میں آگے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے لا تعتذروا، کہ تمہیں کوئی بہانہ اور عذر سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سب رہنے دو۔ لن نؤمن لکم، ہم تو تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صورتحال ہمیں بتا دی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے خوب قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، گھر میں فلاں کی طبیعت خراب تھی، فلاں جگہ ہم جو کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اس طرح کی صورتحال جو پیش آئے گی، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی تعرض نہ کریں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تو ٹھیک ہے، ان کی اس منشا کو پورا کر دیجئے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ قسم اس لیے بھی کھائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، تو یہ آپ مت کیجئے، اس لیے کہ جب یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور پھر اس پر آپ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اور اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو اللہ تو راضی ایسے لوگوں سے ہوگا نہیں، یہ ان کے بارے میں بتا دیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جس نے جو بہانہ کیا، جو عذر پیش کیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں کچھ ان منافقین کا تذکرہ ہے
جو آس پاس کے دیہاتوں میں تھے، اور ان میں دو طرح کے لوگ تھے، کفر اور نفاق میں بڑھے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ کے حدود کا اور مسائل کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دیہات میں ہوتے ہیں چونکہ شہر والوں سے اور اہل علم سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کہ جن کا آخرت پر یقین نہ ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو، ان کے لیے کچھ خرچ کرنا یہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دیہات میں رہنے والوں میں ہی کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو دل سے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس پر وہ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا ملے گی۔ ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہیں اور اللہ انہیں بہتر اجر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت ذکر کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سابقین اولین ہیں، جو بالکل ابتدا میں پہل مسلمان ہو چکے، ایمان لے آئے، خواہ ان کا تعلق مہاجر سے ہو یا یہ کہ انصار صحابہ سے ہو، یعنی جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یا یہ کہ مدینہ ہی کے رہنے والے جو صحابہ کرام ہیں، ان میں جو سابقین اولین ہیں، یعنی جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے، ان کی خاص فضیلت ہے۔ اور یہ کون ہے سابقین اولین؟ بالکل ابتدا میں پہل سبقت کرنے والے اور اسلام قبول کرنے والے۔ تو ان میں ایک رائے تو یہ ہے صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی بیعت رضوان سے پہلے جو بیعت رضوان تک جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقین اولین میں ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ غزوہ بدر میں جو شریک رہے وہ سابقین اولین میں ہیں۔ تو بہرحال ان کی خاص فضیلت ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ من المہاجرین میں من یہ بیان کے لیے ہے، یعنی مطلقاً مہاجرین اور انصار جنہوں نے ایمان میں اور اسلام میں سبقت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ بعد والوں کے مقابلے میں وہ سب اسلام اور ایمان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ دوسری جگہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک لہم مغفرہ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے سلسلے میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی گستاخی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان دوسرے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ صورتحال چونکہ بہت خراب تھی، بہت نازک تھی، چنانچہ کچھ مسلمان پیچھے رہ گئے، ان کا تذکرہ ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے اور نہیں جا سکے۔ یہ جو نہیں گئے تو یہ عام منافقین کی طرح نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں نفاق تھا یا یہ کہ کفر تھا اس وجہ سے نہیں گئے، یہ سچے مسلمان تھے، لیکن اس وقت حالات کی شدت کی وجہ سے یہ بھی متاثر ہو گئے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی پیچھے رہ گئے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ پیچھے رہ جانے والے سچے اور مخلص مسلمان، ان کی تعداد بعض حضرات نے 10 ذکر کی ہے کہ 10 مسلمان تھے۔ اب ان میں بھی 2 طرح کے تھے۔ 7 مسلمان تو وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو ہم نے جرم کیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے اور کھمبے سے جا کر باندھ دیا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کر دیتے، ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولتے، اس وقت تک ہمیں ان ستونوں سے نہ کھولا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کے حال پر آپ کو بڑا ترس بھی آیا، لیکن آپ حکم الہی کے منتظر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کی آیت نازل کر دی۔ ایک تو یہ تھے 7، اور 3 وہ حضرات تھے جن کا تذکرہ آگے اگلی آیات میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ستون سے نہیں باندھا، بلکہ بعض لوگوں نے انہیں بھی مشورہ دیا کہ جیسے منافقین نے عذر کر لیا، تم بھی ادھر ادھر کے کچھ بہانے بنا دو، بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ تو یہ آگے پیچھے شش و پنج میں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی آ کے صاف صاف اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو ان کا معاملہ ابھی چھوڑ دیا گیا تھا، ابھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے یہ جو 7 تھے ان کے بارے میں ہے کہ کچھ دوسرے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے اور کچھ برے اعمال بھی کیے۔ اچھے اعمال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس سے پہلے جہاد میں شرکت کی اور بہت ساری نیکیاں کی ہیں۔ اور کچھ غلطیاں بھی ہو گئی کہ جیسے اس وقت کہ جب جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا تو فوراً نکل جانا چاہیے، لیکن پیچھے رہ گئے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، ان پر توجہ کرے گا۔ تو یہ تو ان کے اعمال کے سلسلے میں ہے، اور عام طور سے مسلمانوں کے اعمال اسی طرح ہوتے ہیں، کچھ اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو سارے ہی مسلمانوں کے لیے یہ گویا امید کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو معاف کر دیا، ان 7 لوگوں کو۔ اس کے بعد وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اور کچھ وہ ہیں جن کے معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ انہوں نے بعد میں آ کر اعتراف کیا، اور وہ 3 تھے، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہاں تبوک کے موقع پر ہی ایک اور واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ ایک ابو عامر نام کا ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے ہی اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، یعنی وہاں کے سب لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر رہبانیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت ہی پاک صاف اور اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بھی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کئی اشکالات کیے اسلام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن یہ بدقسمت شخص اس وقت بھی سمجھ نہیں سکا اور اپنی نصرانیت پر ہی باقی رہا، حالانکہ گھر کے افراد نے بھی سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ وہ جو واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غزوہ احد کے موقع پر جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ اسی کے بیٹے ہیں۔ ابو عامر جو ہیں حضرت حنظلہ کے والد ہیں، تو بیٹوں کو بھی اللہ نے ہدایت عطا کر دی، لیکن باپ اس کے دماغ میں کچھ اور، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ یہ اس نے بد دعا کی۔ اس کے بعد پھر وہ پوری طرح، اور اس نے کہا بھی کہ جو بھی آپ کا مخالف ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ مکہ کے کافروں نے جب بھی حملہ کیا اور مقابلہ کیا یہ ان کے ساتھ رہا، یہودیوں کے ساتھ رہا، حنین تک دشمنوں کے ساتھ یہ بھی مقابلے کے لیے تیار رہا، اور اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس نے کوشش کی۔ بلکہ قیصر روم کے پاس بھی گیا اور وہاں بھی اس نے یہ کوشش کی کہ قیصر روم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ اسی موقع پر اس نے مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے جن کے ساتھ اس کا ساٹھ گانٹھ تھا، ان کو اس نے کہلوایا کہ دیکھو میں باہر سے ایک اس وقت کی جو سب سے بڑی مضبوط طاقت ہے روم کی طاقت، میں اس طاقت کو تیار کر رہا ہوں اور امید ہے کہ قیصر کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہو جائے گا، لیکن اندر سے بھی تمہیں بغاوت کرنی ہے اور مسلمانوں کے خلاف مہادارائی کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ کرو کہ تم اپنی طاقت کو اکٹھی کرو، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہونے چاہیے،
تمہارے اپنے مشورے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مدینے میں چونکہ ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے، تمہارے لیے یہ کام کھلے عام کرنا بہت مشکل ہے، ایسا کرو ایک عمارت بنا لو اس کے لیے، لیکن وہ عمارت مسجد کے نام پر ہو، کیونکہ جب مسجد کے نام پر وہ عمارت ہوگی تو مسلمان اس کو نظر انداز کریں گے، مسلمان یہ سوچیں گے کہ یہاں بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کے کہنے کی وجہ سے مدینہ منورہ کے 12 بڑے منافقین جو تھے وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے جہاں مسجد قباء ہے اس کے قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ دیکھ کر وہاں پہ ایک مسجد بنا لی، اور مسجد بنانے کے بعد خود اس مسجد کو مسجد ثابت کرنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کو اس پر شبہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور یہ گزارش کی کہ آپ تشریف لے چلیں اور آپ پہلے نماز وہاں پڑھ لیں تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے اور ہمیں برکت حاصل ہو۔ چونکہ مسجد قباء میں نمازی زیادہ ہو رہے تھے اس لیے، اور لوگوں کو اندھے بھی ہیں اور لوگ معذور بھی ہیں، سب کے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ ایک مسجد بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت تو ابھی ہم غزوے کے لیے اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، جب ہم واپس آئیں تو اس وقت تم آنا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے اسی وقت مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ساری صورتحال واضح کر دی گئی کہ یہ جو مسجد کہہ رہے ہیں یہ، اور آپ نے جس کے افتتاح کا وعدہ فرمایا ہے وہ مسجد ہے ہی نہیں، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد عبادت نہیں ہے اور اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ضرارن و کفرن، کہ یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے خلاف پلاننگ ہو اور میٹنگ ہو، و کفرن، اور اندر یہ کفر ہے، اس لیے ان کو ایمان والوں کی مسجد منظور نہیں ہے، اس لیے اپنی ایک الگ مسجد بنا رہے ہیں، و تفریقا بین المؤمنین، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں میں آپس میں تفرقہ پیدا کر دیں، کہ جو لوگ مسجد قباء میں اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اب یہاں ایک نئی مسجد بن جائے، کوئی یہاں جائے کوئی وہاں جائے اور آپس میں اختلاف ہو، انتشار ہو۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مدینے میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف یہ اپنا ایک پورا ایک سسٹم بنائے اور ابو عامر کو اور دوسری دشمن طاقتوں کو اس کی پوری رپورٹنگ کرتے رہیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، یہ ان کے مقاصد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اور ان صحابہ کرام نے وہاں پہنچ کر اس مسجد کو منہدم کر دیا۔ مسجد کا مطلب وہ جو ڈھانچہ تھا اس کو منہدم کر دیا اور اس کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ لکڑیاں وغیرہ بھی تھیں، اس میں آگ لگا کے اس کو خاکستر کر دیا۔ اب یہاں اس کو جو مسجد کہا گیا ہے یہ صرف ظاہری اعتبار سے، ورنہ یہ حقیقت میں مسجد تھی ہی نہیں۔ مسجد تو وہ ہے جسے اہل ایمان تعمیر کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہاں تو صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے یہ عمارت بنائی تھی، اس لیے وہ مسجد تھی ہی نہیں، صرف لفظ کے اعتبار سے۔ آج بھی اس طرح کی صورتحال سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایک مسجد ہے تو صرف ایک مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے برابر میں دوسری مسجد بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یا یہ کہ صرف دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے مقاصد ہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے اپنی ایک الگ مسجد بنا رہے ہیں، تو یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس مقصد سے بھی کوئی مسجد بنا ہی لے تو شریعت کے اعتبار سے اس پر مسجد کے احکام جاری ہو جائیں گے اور وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کو منہدم کر دیا جائے گا، اس پر مسجد کے احکام جاری ہو جائیں گے، چاہے اس کو ثواب کم ملے گا اس کے اخلاص میں کمی ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں جو نماز ہوگی اور وہاں جو عبادتیں ہیں وہ نمازیں قابل قبول ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ یہ لوگ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ بالکل نیک ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو وہاں نماز بالکل نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد قباء ہے جو تقوی پر جس کی تعمیر ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے، ایسے ہی مسجد نبوی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے۔ یہ مسجدیں ہیں، آپ وہاں اللہ کی خوب عبادت کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کا تذکرہ ہے، وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور روایات میں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ
سنیچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ذیلی واقعہ آیا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے مقابلے میں جو سچے اور پکے مسلمان تھے جنہوں نے جنت کے بدلے اپنی جان کو اور اپنے مال کو سب کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے ایمان والے بنو جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جو توبہ کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے، یہ اہل ایمان تھے جو بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک خاص حکم نازل کیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مشرک کے لیے وہ دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سب لوگ جانتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن ہمیشہ وہ آپ کی مدد کے لیے سینہ سپر رہے اور کفاران مکہ سے لوہا لیتے رہے۔ اخیر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش فرمائی کہ کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن مقدر میں نہیں تھا وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے کہ آپ نے مغفرت کی دعا کی جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں، کہ کسی بھی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کفر اور شرک کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اب رحمت خداوندی کا اور مغفرت کا مستحق نہیں ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس لیے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ تو محض ایک وعدہ تھا جس وعدے کو ابراہیم علیہ السلام نے نبھایا، اور وہ بھی جب یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ وہ کفر پر ہی والد کا یا آزر چچا تھے تو ان کا انتقال ہوا، ورنہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے رک گئے تھے۔ اس کے بعد لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 3 مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے، نہیں اس میں ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جن کے دل میں اس طرح کے جذبات آئے تھے کہ یہ بہت سختی کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے جانا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ جو تھوڑی دیر کے لیے دل میں تردد ہوا تھا اس کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 مسلمان جو سچے مسلمان تھے لیکن غزوے میں نہیں جا سکے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ یہاں ہے۔ یہ جو 3 مسلمان تھے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے اس کی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مسلمانوں کی بھی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور توبہ قبول کس شان کے ساتھ ہوئی ہے؟ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، یعنی یہ بہت پریشان ہو گئے تھے، واقعتاً ان کے ساتھ صورتحال ہی ایسی پیش آئی تھی۔ یہ 3 جو تھے، ایک تو کعب ابن مالک تھے، اور ایک مرارہ ابن ربیع تھے، اور ایک ہلال ابن امیہ تھے۔ یہ تینوں سچے دل سے مسلمان تھے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ حکم ہوا کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے، یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے سارے مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی ان سے نہ تو بات چیت کرنے کو تیار تھا، نہ کوئی لین دین کر سکتا تھا، کچھ نہیں۔ یہ تینوں بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں نے۔ اس دوران جو ان کے قریبی دوست تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر ان پر ایک مصیبت یہ بھی آئی کہ اس وقت عیسائی بادشاہ نے یہ کوشش کی
کہ ان کو لالچ کے ذریعے اپنی طرف بلایا جائے، چنانچہ ان کو بھڑکانے کی اور اکسانے کی کوشش کی، یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نام خط آیا تھا، اس کے قاصد کے سامنے ہی میں نے اس خط کو لے جا کر آگ میں ڈال دیا اور قاصد کو کہہ دیا کہ یہ ہے تمہارے خط کا جواب، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے اوپر کتنے برے حالات آ گئے ہیں کہ اب دوسرے ہمارے ایمان کا سودا کرنے لگے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال تھی، صبح سے شام تک نکل رہے ہیں، کوئی جواب تک دینے کو تیار نہیں، اور ایک دن 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 50 دن اسی کیفیت میں گزرے، جس کا تذکرہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، لیکن یہ رات دن روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ 50 دن جب گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائی، لوگوں نے ان حضرات کو خوشخبری دی، تو ان کی بھی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ لیکن بہرحال یہ سچے مسلمان تھے، اتنے سخت حالات ان کے اوپر آئے اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن یہ اپنے دین پر اور ایمان پر قائم رہے۔ انہیں جب اچھی طرح آزما لیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی بھی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ کچھ منافقین کے ساتھ رہے یا یہ کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان سے کچھ بعض امور میں مشورہ ہو گیا، اس کا بھی اثر پڑا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست اور ساتھی کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دوستوں کا جو سرکل ہے اس میں وہ لوگ ہوں جن میں اللہ کا خوف ہو، جو اہل ایمان ہیں، جو سچے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہماری نوعمر اولاد جو ہے، ہم اس پہ بھی غور کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، ان کے دوستوں میں کون کون لوگ شامل ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو بڑا درد ہے اور بہت کڑھن محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جائیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کا جذبہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہ مانیں تو آپ یہ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ یونس شروع ہے۔ سورہ یونس میں بھی بہت اسی طرح کے مضامین ہیں، آخرت کا بھی تذکرہ ہے اور دلائل قدرت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام را سے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس پر تعجب تھا، اور کفار مکہ بار بار اس بات کو کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی آنی ہی ہے تو اس کے لیے ایک انسان ہی ملا۔ یہ اس طریقے سے، حالانکہ اگر فرشتہ آتا تو کہتے یہ ہماری جنس سے الگ ہیں، تو اس بات کو بار بار قرآن کریم نے کہا کہ اس پر تعجب کی کیا بات ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ اگرچہ دنیا میں اس وقت ان کے لیے پریشانیاں ہیں، چونکہ مکی آیات ہیں اور مکۃ المکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس وقت ان کو پریشانیاں ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں ان کو بہت اونچا درجہ ملنے والا ہے، اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو مذاق اڑانے دیجئے۔ اللہ نے کی قدرت کیسی ہے، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے سورج کو پیدا کیا جس کو روشنی بنایا، اور چاند کو بھی سراپا روشنی بنایا۔ سورج ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی کو، اور چاند کہتے ہیں ہلکی روشنی کو۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی روشنی میں فرق ہے، اس لیے قرآن کریم نے دونوں کے لیے الگ الگ استعمال کیا ہے۔ اور چاند کے لیے منزلیں طے کی ہیں، یہ 28 منزلیں ہوتی ہیں، اور روزانہ الگ الگ منزل چاند طے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ تم حساب کتاب صحیح کر سکو، اس سے مہینوں کا اور سالوں کا حساب ہو سکے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ہر چیز کو اللہ نے صحیح اور صحیح اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات کے آنے میں اور جانے میں، ان سب میں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اس آیت میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتنے جری ہیں،
جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو یہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنا ہے تو آ جائے تاکہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کو اگر غضب آ جائے تو پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی منٹوں اور سیکنڈوں میں نیست و نابود کر دیں۔ اس لیے اللہ عذاب ان پر نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کرتے بلکہ انہیں مہلت دیتے ہیں، ورنہ تو اگر فوراً اللہ عذاب نازل کر دے لقضی الیہم اجلہم، فوراً ہی ان کا خاتمہ ہو جائے، تو اس مہلت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ایک موقع دیا جاتا ہے اس کو یہ لوگ اور اس کی وجہ سے اپنی تکذیب پر اصرار کرنے لگتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کے ساتھ اسی طرح ان کی بد دعا کو قبول کر لے اور ایسے ہی ان پر عذاب بھیج دے جیسے ان کی دعائے خیر کو سنتا ہے تو فوراً ہی ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہے تو کافروں کے سلسلے میں اور اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ عام بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بد دعا ہوتی ہے جس میں آدمی اپنے لیے کوئی بد دعا کرے یا اپنی اولاد کے لیے یا جیسا کہ روایت میں ہے اپنے خاص دوستوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور بندے کو مہلت دیتے ہیں۔ اور خیر کی دعا اگر آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً اور جلدی قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کبھی قبولیت کی گھڑی ہی ہو تو اس وقت فوراً ہی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ فوراً ہی بد دعا قبول ہو جائے، تو اس لیے اور پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کبھی آدمی کو بہت غصہ آتا ہے، اپنے بچوں سے بھی غصہ آتا ہے، گھر والوں سے غصہ آتا ہے، تو اس غصے کا علاج کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو سو جائے، اپنے احوال پر غور کرے، یہ نہیں کہ فوراً اپنے بیٹوں کے لیے بد دعا شروع کر دی۔ اور جیسے کہ بعض باپ بھی اس میں جلدی بازی کرتے ہیں اور بعض مائیں بھی ہوتی ہیں، ان کا دل جب دکھتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر بیٹھتی ہیں، یا یہ کہ ایسے ہی سنانا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ دل سے نہیں چاہتی کہ میرا یہ لاڈلا اس مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، وہ زبان سے اس طرح کے الفاظ نکال دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تم نے اس کے لیے کسی مرض کی بد دعا دے دی ہے اور اس کو وہ مرض ہو جائے اور پوری زندگی روتے رہو اور پریشانی جھیلتے رہو، تو اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام ضابطہ بتلایا ہے کہ آدمی اگر کوئی برائی کی دعا کرتا ہے، جیسا کہ روایت میں صاف ہے کہ اگر کوئی اپنے مخلص دوست کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو فوراً قبول نہیں کر لیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں خوب پکارتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں اور احکام کی پابندی نظر آنے لگتی ہے، لیکن پھر جب وہ مصیبت ہم ٹال دیتے ہیں تو پھر وہی پرانی کیفیت ہو جایا کرتی ہے کہ جیسے اسے یہ مصیبت پہنچی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، کہ تم شیطان کی دعوت کو چھوڑو، شیطان تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، اللہ سلام کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو دارالسلام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام دارالسلام ہے، اور اس کو دارالسلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سراپا سلامتی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی کٹھنائی نہیں، یا یہ کہ وہاں جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، بار بار سلام سلام کا لفظ ہوگا، اس لیے اس کا نام ہی دارالسلام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ دارالسلام یعنی جنت کی دعوت دے رہے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو چاہے گا اس کو اللہ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہبری کر دیں گے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے اور اس پر اضافہ ہے۔
حسنہ اچھائی، اس کی تفسیر حدیث پاک میں جنت سے ہے، یعنی نیک لوگوں کو جنت ملے گی، اور زیادتی کی تفسیر رؤیت باری تعالیٰ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، خوب نعمتوں میں مگن ہوں گے، مست ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کی تمہیں طلب ہو اور تمہیں نہ ملی ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہر چیز ہمیں مل چکی ہے۔ اس کے بعد حجاب اور پردہ اٹھ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت جو خاص کیفیت ہوگی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس وقت جنتیوں کو احساس ہوگا کہ یہ تو ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا تذکرہ آیت میں وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر کوئی اس طرح کی ذلت نہیں ہوگی اور اندھیرا پن نہیں ہوگا۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کے بعد بھی آگے پچھلی امتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں اس دن بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ ڈریں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ ویسے اس دنیا میں بھی وہ اس طرح کے خوف سے بچے رہتے ہیں جس طرح کے خوف میں دنیا والے مبتلا ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور فرعون کو غرق کرنے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور فرعون سے نا امیدی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو بھی، اس کے جسم کو، اس کی نعش کو یعنی باقی رہنے دیا، تاکہ بعد والوں کے لیے یہ نشانی اور دلیل بنے۔ اصل میں بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون جیسا اتنا بھاری بھرکم آدمی وہ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سمندر میں اس کی لاش کو اوپر اچھال دیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعتاً یہ مر چکا ہے، اب یہ زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی بعض تاریخی واقعات سے ثابت ہے کہ لاش محفوظ رہی، اور اللہ کے انتظام سے یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب عبرت کے لیے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ قرآن کریم کی یہ ان صورتوں میں ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ پچھلی امتوں کے واقعات اور ان کی ہلاکت کو کچھ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب سفید ہونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑھاپا میرے اوپر طاری ہو گیا ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں، یہ سورہ ہود جیسی صورتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس میں جو حالات ذکر کیے گئے ہیں، قوموں پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا ہے اور جو گرفت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ اللہ پر تو کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، اللہ حاکم اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے، اور کوئی بڑا آدمی وعدہ کرتا ہے تو یہ گویا وعدہ کرنا اپنے لیے وہ اس کو لازم کے درجے میں کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے سب کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو روزی تو اس وقت آدمی پہنچائے گا جب اس کے بارے میں علم ہو، معلوم ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو سب کے بارے میں علم ہے، اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی کا اپنا پتہ بدل رہا ہو تو وہ پھر سے الگ سے درخواست دے کہ اب میں فلاں جگہ رہوں گا۔ اللہ فرماتے نہیں، جہاں تمہاری مستقل رہائش ہے، جہاں زیادہ دن رہتے ہو، اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جہاں تم تھوڑے دن کے لیے جا کے ٹھہر رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ وہی تمہاری روزی اور تمہارا رزق پہنچائے گا، اس کے لیے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور ہر چیز لوح محفوظ میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ روزی کس کو کتنی ملے گی، یہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دی ہے اور یہ طے کر دیا ہے۔ اس لیے روزی کے لیے اور کھانے کمانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں، اللہ نے ہماری روزی کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اب رہی بات کہ کبھی کوئی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو اس میں استثناء ہے ایک صورت کا کہ یہ اسی وقت تک ذمہ داری ہے جب تک اس کی زندگی مقصود ہے، لیکن اگر اس کی موت کا ہی وقت اللہ کے علم کے اعتبار سے آ پہنچا ہے
تو جیسے موت کے اور اسباب ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کسی کا اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کو کھانا نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے بھی وہ مر جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی سب کو روزی پہنچاتے ہیں اور سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اور اللہ کا جو نظام ہے، اللہ پتھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی نظم کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ہم عذاب ان کافروں سے تھوڑے دن کے لیے ٹال دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کچھ دن انتظار کر لو، پھر جب وہ عذاب آئے گا تو پھر ٹالنے سے بھی ٹلے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ جو 12 اپنی قوم کو تقریباً 1000 سال تک دعوت دی اور لوگوں نے بہت پریشان کیا، بہت اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر بھی ہوش میں آتے اور قوم کے لیے دعا کرتے، کئی نسلوں پر محنت کرتے رہے کہ شاید یہ باز آ جائیں، لیکن باز نہیں آئے اور انہوں نے الٹے سیدھے بہت سارے اشکالات کیے کہ آپ کی بات تو یہ نچلے درجے کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے سب کے جوابات دے دیے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے صاف کر دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ دیکھیے آپ نے بڑی کوشش کر لی، 900 سال سے زیادہ تک آپ محنت کرتے رہے، لیکن جتنے لوگ مسلمان ہو چکے اب کوئی اور ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اس لیے اب آپ زیادہ پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اپنی زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے، یہ تو آپ کی عظمت کو نہیں مانتے، تکلیف پہنچاتے ہیں اہل ایمان کو اور بڑے ہی نالائق ہیں، اس لیے ان کا خاتمہ کر دیجئے، کسی کو بھی ایک کو بھی زندہ مت رہنے دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا، اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے حفاظت کے لیے تیاری کر لیجئے، چونکہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ اہل ایمان کو اور اپنے نبی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ آپ ایک کشتی بنائیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ایک کشتی بنائی، روایات میں ہے اس کا تذکرہ، قرآن کریم میں تو کوئی ڈیٹیل ہے نہیں، کہ وہ 3 منزلہ کشتی تھی، لمبی چوڑی تھی، وہ انہوں نے بنائی۔ آگے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ جب گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی تو ہمارے یہاں قحط ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ بڑے میاں کشتی بنا رہے ہیں، اور بھی بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، وہاں پہ کبھی گندگی جا کر ڈال دی، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تم مذاق اڑا لو، اس مذاق اڑانے کا انجام کچھ ہی دنوں میں تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جب وہ دن آ گیا، وہ تاریخ آ گئی جو تاریخ اللہ نے مقرر کی تھی عذاب کی، وفارت تنور، اور تنور سے پانی نکلا، جوش مارنے لگا۔ یہ عذاب کی ابتدا ہوئی، جو طوفان آیا تھا اس کی ابتدا اس سے ہوئی کہ یہ تنور سے مراد بعض لوگوں نے کہا سطح زمین ہے اور بعض نے کہا کہ تنور وہی ہے جس میں روٹیاں پکاتے ہیں۔ تو یہ اور شعبی کی رائے یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک تنور تھا، وہ مراد ہے، یعنی وہاں سے پانی اگر نکلنے لگے تو یہ اس بات کی علامت تھی نوح علیہ السلام کے لیے کہ اب اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، آپ اپنے متبعین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے اور یہاں سے نکل جائیے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ کشتی پر آپ اپنے گھر کے لوگوں کو سوار کر لیجئے اور اسی طریقے سے جتنے مسلمان ہیں وہ سوار ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں جو عام طور سے انسانوں کے کام آتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس وغیرہ اور بکریاں وغیرہ، اس میں سے ہر جانور میں سے ایک جوڑا، ایک نر اور ایک مادہ جانور کو بھی رکھ لیجئے۔ دوسرے جو دریائی جانور ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ جن میں جوڑے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان سب کو آپ کشتی پر سوار کر لیجئے، اور
اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما آمن معه الا قلیل، اور تھے ہی کتنے لوگ، بہت کم لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان سب کو نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار کر لیا۔ روایات سے ہے کہ وہ صرف 80 آدمی تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے اللہ کے نام سے، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ کوئی بھی آج بھی اگر کشتی پر کوئی سواری کرے یا کسی بھی سواری پر سوار ہو تو اس وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس لیے کہ ہمارے بس میں کیا ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے وہ سواری چلتی ہے اور رکتی ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اس کے بعد وہ طوفان آیا، ہر جگہ سے، زمین کے ہر حصے سے پانی بالکل نکلنا شروع ہو گیا اور کشتی اس میں چلنے لگی۔ وہ کیسے چل رہی تھی؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے موج میں اس طرح ان کو لے کر چل رہی تھی جیسے پہاڑ ہو، بھاری بھرکم پہاڑ ہو، ایسے ہی وہ ڈیل ڈول والی لمبی چوڑی کشتی پورے شان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کشتی میں نوح علیہ السلام سوار ہو رہے تھے تو ان کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے، سام، یافث اور حام، جن کے ذریعے بعد میں پوری نسل چلی ہے اور پوری دنیا آباد ہوئی ہے۔ لیکن ایک بیٹا اور کنعان تھا، وہ کافروں سے ملا ہوا تھا اور وہ منافق تھا۔ نوح علیہ السلام نے اخیر وقت میں اسے کہا، اس کو جب دیکھا کہ وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کو آواز دی کہ تم بھی آ جاؤ کشتی میں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو، یعنی آخری موقع ہے، ابھی بھی توبہ اور استغفار کر لو، ہمارے ساتھ رہو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، جیسے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس بچاؤ کا یہ سامان ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح بیٹے نے کہا کہ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب آئے گا بھی تو کتنا آئے گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، ظالم آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج تو وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ چنانچہ ایک پانی کی موج آئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد اس طرح کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام چلے، 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی۔ اسی دوران روایات میں ہے کہ اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، 7 چکر بھی لگائے، اور پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اللہ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل لے، یعنی زمین نے جو پانی کو نگالا تھا اللہ نے کہا کہ اب اس کو نگل لو۔ ویا سماء اقلعی، اور آسمان سے کہا گیا کہ اب رک جاؤ جو بارش برس رہی تھی۔ وغیض الماء، پانی کم ہو گیا۔ وقضی الامر، معاملہ ہو گیا۔ سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک فرد بھی نہیں بچا۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ بھی موجود ہے اور کشتی کے بعض باقیات بھی ابھی تک موجود ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اللہ فرما رہے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ تو سب غیب کے واقعات ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ کو تو یہ معلوم نہیں تھا اور نہ آپ کی قوم کو یہ سارے حالات معلوم تھے۔ پیغمبر ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام، اچھا انجام جو ہے وہ اہل تقوی کا ہے، اور نیک لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالی انجام کے اعتبار سے کامیابی اور کامرانی عطا کرتے ہیں۔